الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ فضائل درود کے بارے میں بڑی پیاری کتاب القول البدی میں ملتا ہے۔ ایک عورت حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئی اور کہا کہ اے شیخ، میری لڑکی فوت ہو گئی ہے، میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ 4 رکعت نفل اس طرح ادا کرو کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور سورہ تکاثر الہاکم التکاثر، یہ پوری جو سورت ہے یہ 1 مرتبہ پڑھو، اور یہ نماز عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر پہلو کے بل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہوئے سو جاؤ یہاں تک کہ تمہیں نیند آ جائے۔ اس عورت نے اپنی مرحوم بیٹی کو خواب میں دیکھنے کے لیے یہی عمل کیا، یہی فارمولہ اپنایا، یہی وظیفہ اپنایا۔ اس عورت نے خواب میں کیا دیکھا؟ ماں اپنی بیٹی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ اب اس عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیٹی عذاب میں گرفتار ہے، گندھک کا لباس اس کا پہنا ہوا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں۔ اب جب یہ عورت بیدار ہوئی تو بہت افسردہ، ظاہر ہے ماں اگر اپنی بچی کو عذاب میں دیکھ لے تو کون سی ماں سکون میں ہوگی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ حضور میری بیٹی تو عذاب میں ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ مال صدقہ کرو۔ اب کہتے مال صدقہ کرو، امید ہے کہ اللہ عز و جل اسے معاف فرما دے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی رات سوئے۔ 1 دن کے بعد آپ آرام کر رہے ہیں، آپ نے عالم خواب میں خود کو جنت کے باغ میں دیکھا۔ ایک خوبصورت تخت پر ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی، سر پر نور کا تاج سجا ہوا ہے۔ کہنے لگی اے حسن، کیا آپ مجھے نہیں جانتے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں، میں تو نہیں جانتا۔ تو وہ عورت، وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو کل آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے جس کو وظیفہ بتایا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہاری ماں تو بتا رہی تھی تم عذاب میں ہو، تم بڑی تکلیف میں تھی۔ کہا حضور بات تو یہی ہے، میری ماں نے سچ کہا تھا۔ تو آپ نے پوچھا پھر یہ مقام کیسے ملا؟ آج تو جنت کی نعمتیں تمہارے ساتھ۔ اس لڑکی نے کیا کہا؟ بڑی زبردست بات ہے۔ کہتی کہ ہم 70,000 افراد تھے جو عذاب میں مبتلا تھے، مگر ایک نیک آدمی ہمارے قبرستان سے گزرا، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا اور اس کا ثواب ہمیں پہنچایا۔ اللہ عز و جل نے اس درود کو اس کی طرف سے قبول فرمایا اور ہم تمام کو اس درود شریف کی برکت سے اس عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور مجھے یہ مرتبہ ملا جو آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ 70,000 افراد قبرستان کے مردے جن پر عذاب ہو رہا تھا، مگر ایک نیک شخص گزر کر درود پاک پڑھ کر ساری قبر والوں کو ایصال ثواب کرتا ہے تو 70,000 لوگوں سے عذاب گویا دور کر دیا جاتا۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنے سارے مدنی پھول اس واقعے سے ملتے ہیں۔ قبرستان جانا چاہیے، وہاں جا کر فضول باتیں نہیں۔ آج کل تو قبرستان میں بھی برے کام ہو رہے ہیں، معاذ اللہ۔ منشیات فروشوں نے، بہت سارے غلط کام کرنے والوں نے قبرستان کا رخ کیا ہے۔ ارے یہ تو عبرت کی جگہ ہے، جہاں کسی کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کسی کی قبر جنت کا باغ ہے، وہاں جا کر تو آنسو بہانے۔ جی ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین، ذرا مرتبہ سوچئے گا، ذو النورین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، مگر آپ جب قبرستان جاتے، کبھی کسی قبر کے پاس جاتے، زاروں کتار روتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا حضرت نہ آپ حشر کی بات پر اتنا روتے ہیں، نہ جہنم کے تذکرے پر اتنا روتے ہیں،
آپ قبرستان میں آتے ہیں یا قبر کی بات ہوتی ہے بڑا روتے ہیں. فرمایا بات یہ ہے کہ یہ قبر ہی پہلی منزل ہے. جو اس قبر میں پاس ہو گیا، اس امتحان سے پاس ہو گیا، وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا. جو قبر میں پھنس گیا اس کی اگلی منزل بھی بڑی خطرناک ہونی ہے، آگے بڑی مشکل ہو جانی ہے. میں ان کی بات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو اب قبرستان جانا ہے عبرت کے لیے، اور وہاں ایصال ثواب کریں. اللہ تعالیٰ کس طرح مردوں کو اس کا ثواب پہنچاتا ہے. اور پھر ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ ہمیشہ جب بھی کوئی نیک عمل کرے نا اور دعا کریں یا ایصال ثواب کریں تو فقط اپنے رشتہ داروں کو نہیں بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو ایصال کریں. نہ جانے کس کی آمین، کس کی دعا کے صدقے کس کی قبر سے عذاب کو دور کر دیا جائے. آج ہم دوسروں کا بھلا چاہیں گے، کوئی ہمارے لیے ایصال ثواب کرے گا. آج ماشاءاللہ محفل میلاد ہوتی ہیں، اجتماع ذکر و نعت ہوتے ہیں عاشقان رسول جدھر جمع ہوتے ہیں نظر و نیاز کرتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو ایصال کرتے ہیں. اور یہ بڑا اچھا طریقہ ہے. صلاۃ والسلام میں ہم پڑھتے ہیں نا، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. ہمیں سب کا بھلا سوچنا چاہیے. بلکہ ایک روایت بھی اس طرح کی ملتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میری امت گناہوں کے ساتھ قبر میں داخل ہوگی، قیامت کے دن جب قبر سے نکلے گی تو گناہوں سے پاک ہو چکی ہوگی. تو کسی نے عرض کی کہ حضور یہ کیسے ممکن ہے؟ تو فرمایا جائے گی گناہ گار، مگر چونکہ امتی ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں، سب مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کے ثواب کی برکت سے، ان کی دعاؤں کی برکت سے ان کے عذاب کو دور فرما دے گا. تو ہمیں بھی دوسروں کا خیال کرنا چاہیے، سارے مسلمانوں کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ اس واقعے سے جو سیکھنے کو ملا کہ درود پاک کی کتنی برکت ہے. اللہ، ایک درود پاک پڑھ کر 70,000 مردوں کو ایصال ثواب کیا، اللہ کریم نے ان مردوں سے عذاب کو دور کر دیا. تو خود درود پاک پڑھنے والے کو کیا کیا مل رہا ہوگا. تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آپ سفر کر رہے ہوں، آپ کشتی میں ہوں، آپ بس میں ہوں، آپ سائیکل پہ ہوں، موٹر سائیکل پہ ہوں، کوشش کریں، زبان تو فارغ ہے نا اس وقت، تو کیوں نہ درود پڑھتے رہا کریں. جتنا درود پڑھیں گے اتنی برکتیں ملتی چلی جائیں گی. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑا ہی مبارک، بڑا ہی پیارا مہینہ ہمارے درمیان ہے. اس مہینے کی خوبصورتی، اس مہینے کی اہمیت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے. ایک عاشق رسول کے لیے ایک ہی اس مہینے کی فضیلت کافی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شعبان المعظم، یعنی اس مہینے کے بارے میں فرمان مکرم ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اب ذرا غور کر لیجئے کہ جس مہینے کے بارے میں میرے آقا فرمائے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، وہ کتنا پیارا مہینہ ہوگا. آقا فرمائے میرا مہینہ ہے. ایک روایت میں یوں بھی فرمائے کہ شعبان میرا مہینہ، رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو ہمیں اس مہینے کی بہت قدر کرنی چاہیے. اور اس مہینے میں ایک بڑی اہم رات، ایک بڑی مبارک رات آتی ہے، اور وہ رات ہے جس کو ہم شب براءت کہتے ہیں. شب براءت یہ کیسی رات ہے؟ براءت کے معنی ہی چھٹکارے کے ہیں. یہ رات چھٹکارے کی رات ہے، اس مہینے میں آنی ہے. اب اس مہینے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عمل ہوتا تھا؟ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نسائی سنن نسائی شریف کی حدیث ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں، اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے. یعنی رمضان کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے. تو میرے آقا نے کیا فرمایا، ذرا غور کیجئے. فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں. نبی پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال نامے پیش ہوں گے نا شب برات، لیکن پیارے آقا کی فکر دیکھو، یہ ہماری تربیت کیسی ہے. ہمارے آقا تو بخشے بخشائے ہیں، بلکہ نبی پاک کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہے. مگر خود فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کی طرف، اللہ رب العزت کی طرف اٹھائے جائیں
تو میں روزہ دار ہوں. اتنے روزے رکھتے. مگر سچ اپنے دل سے پوچھ کر بتاؤ, کچھ عبادتیں بڑھیں, کچھ احساس بڑھا, کچھ گناہ چھوڑنے کا ذہن بنا کہ یار اب بڑی رات آنے والی ہے, شب برات آنے والی ہے, آقا کا مہینہ آ گیا ہے, میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے, مجھے کچھ تو شرم آنی چاہیے. کیا ایسا ہے؟ اور اگر ایسا نہیں تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ اتنی بے فکری. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھنا شروع کر دیں اور ہم ہیں کہ جناب گناہ بھی نہ چھوڑیں. اس رات کیا ہونا ہے ذرا سنیے. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے. فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا سب مہینوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو محبوب رب العباد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے, اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزہ دار ہوں. ایک اور فکر مل رہی ہے کہ اس رات کو یہ بھی لکھا جائے گا کہ کون آئندہ سال دنیا سے چلا جائے گا. یعنی یہ رات مرنے والوں کی فہرست بننے کی بھی رات ہے. اور نبی پاک فرماتے جب یہ رخصت والی بات بھی جس دن ہونا, میری تمنا ہے اس وقت بھی میں روزہ دار ہوں. آپ کی فکر دیکھیں, یہ ہماری کتنی شاندار تربیت ہو رہی ہے. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے. شب برات کے بارے میں غوث پاک فرماتے ہیں بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں, مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہیں, مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں. فرمایا بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں, مگر ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے. کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے, مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے. یہ چار باتیں ذرا غور کیجئے. فرمایا کہ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں. مثال دے رہا ہوں, اگر کسی کفن کی والے کی دکان ہے اس وقت, آج اس نے کچھ کفن تیار کیے ہیں, اس کو کٹنگ کی ہے, اس کو دھو کر تیار کیا ہے. جس کا کفن تیار کیا ہے وہ تو اس وقت زندہ ہے نا. ہو سکتا ہے ہم میں سے ہی کسی کا کفن وہ تیار کر رہا ہو, کیونکہ انتقال ہوتے ہی پہلی ضرورت کفن کی پڑتی ہے. کفن پہلے تیار ہوتا ہے, بندہ اس وقت زندہ ہوتا ہے. تو کتنی چوٹ کرنے والی بات ہے کہ بہت سے کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں, مگر کفن جن کو پہننا ہے وہ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, بے فکر گناہوں کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں. فرمایا کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی قبریں خودی بھی تیار ہوتی ہیں. آپ ابھی قبرستان چلے جائیں, ہو سکتا ہے گورکن قبر کھود رہا ہوگا. جس کی قبر کھود رہی ہے وہ تو زندہ ہے نا, ابھی تھوڑی دیر بعد کسی کا انتقال ہوگا اور اس قبر میں اس نے آنا ہے. تو گویا زندہ انسان گھوم رہا ہوتا ہے, بدمست ہوتا ہے, خوشیوں میں ہوتا ہے, اور اس کی قبر کھود رہی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی قبر آج کھود دی گئی ہو. یہ ڈرانے والی بات ہے. شب برات یہ لکھا جائے گا کہ کون آئندہ سال دنیا سے چلا جائے گا, اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری کب واپسی ہے. بہت سے مکان تیار ہو چکے ہوتے ہیں, مگر ان مکان میں رہنے والوں کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے. بڑی عجیب شے ہے موت بھی, اچانک بندے کو لے کر چلی جاتی ہے, اور ساری پلاننگ, سارے ارادے, ساری باتیں وہیں کی وہیں رہ جاتی ہیں. بڑی پلان کرتے ہیں ہم, یار اگلے مہینے یہ کرنا ہے, 1 سال بعد یہ کروں گا, 5 سال بعد یہ میں نے کرنا ہے, پھر میں نے گھر بنانا ہے, پھر ابراہیم حیدری سے جناب کسی اور علاقے میں ٹرانسفر ہو جاؤں گا. بہت ساری پلاننگز ہیں. شاعر لکھتا ہے نا, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کب یہاں سے چلے جائیں گے. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب آئیے اس رات شب برات کہتے ہیں نا اس کو, برات کی رات یعنی چھٹکارے کی رات. حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ, خلاصہ حدیث ہے کہ رب کریم اس رات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. آپ غور کیجئے, کتنے ہے کوئی آپ میں سے جو اپنے سر کے بال کاؤنٹ کر سکے؟ ہم تو اپنے سر کے بال بھی نہیں گن سکتے نا, ایک بکری کے بال نہیں گن سکتے. مگر آقا فرماتے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق
یعنی سب سے زیادہ جو بکریاں قبیلہ پالا کرتا تھا نا، اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کر دے گا، بے شمار بخشے جائیں گے۔ مگر روایتوں میں آتا ہے کہ 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اب ذرا غور کیجئے گا میٹھے اسلامی بھائیوں، کہ یعنی اتنے کروڑ کروڑ لوگ بخشے جائیں گے، وہ کتنا بڑا بدنصیب ہوگا جو شب برات بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اب وہ 6 قسم کے لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، ان 6 قسم کے لوگوں میں کہیں میرا نام تو نہیں، آج مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا ہے۔ نمبر 1، میرے آقا فرماتے ہیں شراب کا عادی۔ نمبر 2، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 3، زنا بدکاری کا عادی۔ نمبر 4، قطع تعلق کرنے والا، آج چھوٹی چھوٹی بات پر رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں، دوستی ختم، کاروبار ختم، آنا جانا ختم، نہیں جناب ہم نہیں جائیں گے ان کے یہاں۔ سنو، اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے اور کسی سے قطع تعلق کیا ہے، شب برات قطع تعلق کرنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ چغل خور نہیں بخشا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے تکبر کرنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ تکبر کے ذریعے اپنے کپڑوں کو، پجاموں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، وہ نہیں بخشا جائے گا۔ تصویر بنانے والے کے بارے میں بھی آیا کہ وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ یہاں تصویر سے مراد جو دارالافتاء کا ایک فتویٰ ہے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ تصویر جو لوگ ہاتھ سے بناتے ہیں، یہ تصویریں کھینچ کر پرنٹ کر کے جو گھروں میں لگاتے ہیں، یہ نہ کیا کریں۔ جب تک آپ کے کمپیوٹر میں، آپ کے کیمرے میں، آپ کے موبائل میں پکچر ہے، جب تک تو ٹھیک ہے، اس کو پرنٹ نہ نکالیں، کہ اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ بہرحال میں باری باری ان تمام چیزوں پر بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے شرابی، یہ نہیں بخشا جائے گا۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ گناہ کتنا بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں کروڑ لوگوں کی بخشش فرمائے گا، وہاں شرابی کو نہیں بخشا جائے گا۔ آج ہماری شادیوں میں، آج ہماری پارٹیز میں، آج اس طرح سنا ہے شراب پی جاتی ہے کہ جس طرح کولڈ ڈرنک استعمال کی جاتی ہے۔ آج گلی گلی میں شراب خانے کھل گئے۔ آج مسلمانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا کہ اللہ کا خوف نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ برائیوں کی ماں، ذرا غور کیجئے، نبی پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ برائیوں کی ماں یعنی شراب سے بچو۔ مدر آف ایول کہا، سب سے بڑھ کر گویا برائی ہے، برائیوں کی جڑ ہے۔ اور نبی پاک نے پھر ایک واقعہ بیان کیا، فرماتے کیونکہ تم سے پہلے ایک شخص تھا جو لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک عورت اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی، کسی طرح اس کی طرف خادم کو کہلا بھیجا کہ گواہی کے سلسلے میں تمہاری ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ وہاں پہنچ گیا، جس دروازے سے اندر داخل ہوتا وہ بند کر دیا جاتا، یہاں تک کہ وہ ایک حسین و جمیل عورت کے پاس پہنچا جس کے قریب ایک لڑکا کھڑا تھا، اور وہاں شیشے کا ایک بڑا برتن تھا جس میں شراب تھی۔ وہ عورت بولی، میں تمہیں کسی قسم کی گواہی کے لیے میں نے تمہیں نہیں بلایا، بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ تم اس لڑکے کو قتل کر دو، یا میری نفسانی خواہش کو پورا کر دو، یا پھر شراب کا ایک جام پی لو۔ اگر انکار کیا تو میں شور مچا دوں گی اور تمہیں ذلیل و رسوا کر دوں گی۔ اسے 3 آپشن دیے، تینوں غلط کام تھے۔ مگر اس شخص نے دیکھا کہ چھٹکارے کی کوئی راہ نہیں، تو وہ کیا سمجھا کہ سب سے چھوٹی جو ہے وہ بلا، سب سے چھوٹا گناہ کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھا ہو۔ تو اس نے شراب پینے میں جان چھڑانا سمجھی کہ شراب ہی پی لیتے ہیں، قتل کدھر کروں گا، بدکاری کہاں کروں گا، شراب ہی پی لیتا ہوں۔ خلاصہ حدیث عرض کر رہا ہوں، عورت نے شراب کا ایک جام پلایا، اس کو شراب کا نشہ چڑھ گیا اور پینے لگا۔ شراب پیتا رہا یہاں تک کہ شراب کے نشے میں اس نے اس عورت کے ساتھ منہ کالا بھی کیا اور اس بچے کو بھی قتل کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ سنانے کے بعد فرمایا، پس تم شراب سے بچتے رہو، اللہ عز و جل کی قسم، بے شک ایمان اور شراب نوشی دونوں کسی ایک ہی شخص کے سینے میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو ایمان اور شراب میں سے ایک دوسرے کو باہر نکال دے گا۔ غور کیجئے، گویا شراب پیتا ہے تو ایمان نکل جائے گا، ایمان ہے تو شراب نہیں جا سکتی۔
ایسا کیسا مسلمان ہے جو مسلمان کہلانے کے باوجود شراب پیتا ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نیک بندوں سے پہلے کے لوگ کیسے ڈرتے بھی تھے اور اللہ ان کی توبہ بھی کیسے قبول فرماتا تھا۔ ایک بار امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا جس نے کپڑوں کے نیچے ایک بوتل چھپا رکھی تھی۔ غور سے سنیے گا۔ آپ نے پوچھا، نوجوان یہ کپڑوں کے نیچے کیا چھپا رکھا ہے؟ اس نوجوان کو بوتل میں تو شراب تھی۔ اب نوجوان شرمندہ ہو گیا کہ امیر المومنین کو کیسے بتائے کہ میرے پاس شراب ہے۔ چنانچہ اس نے فوراً دل میں دعا کی کہ یا اللہ، مجھے حضرت عمر فاروق کے سامنے آج رسوا نہ ہونے دینا، مجھے رسوا نہ فرما، شرمندہ ہونے سے بچا لے، آج میری پردہ پوشی کر لے، آج کے بعد مولا کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ سچے دل سے توبہ کی، شراب کی بوتل ہاتھ میں ہے، چھپائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد نوجوان نے حضرت عمر سے کہا، امیر المومنین یہ تو سرکے کی بوتل ہے، توبہ کر لی پہلے، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ دیکھو اللہ سے کنیکشن کس کو کہتے ہیں۔ کچھ نہ کرے بندہ، بس سچے دل سے پکار لے، سچے دل سے توبہ کر لے۔ کہتا حضور یہ تو سرکہ ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اچھا مجھے پھر بوتل دکھا دو۔ اب تو بڑا گڑبڑ ہو گئی، اس کو پتہ شراب ہے۔ امیر المومنین نے کہا مجھے بوتل دکھاؤ۔ ڈرتے ڈرتے جب وہ بوتل اس نے آگے کی، سیدنا فاروق اعظم نے جب اس بوتل کو دیکھا تو واقعی اس میں سرکہ موجود تھا۔ اللہ کی رحمت تو دیکھو، بس بندہ سچے دل سے اسے پکارے، اس کی رحمت کو پکارے، وہ دنیا میں بھی عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، انشاءاللہ اپنے کرم سے آخرت میں بھی عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ لیکن بندہ اس سے دوستی تو کرے نا، اس کی بارگاہ میں سر تو جھکائے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کیجئے، میرے وہ اسلامی بھائی، میرے وہ مسلمان بھائی جو یہاں موجود ہیں یا مجھے بعد میں یہ سلسلہ سنیں، آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ نہ کرو یہ بہت برا کام، جہنم میں لے جانے والا کام۔ میں اس شراب پینے والے سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تم یہ تو جانتے ہو کہ مرنا ہے؟ کوئی دنیا میں ایسا مسلمان ہے جو یہ تمنا رکھتا ہے کہ میں شراب کے نشے میں مر جاؤں؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ ارے اگر شراب پی رہے ہوگے اس وقت موت آ گئی تو موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے نا۔ شراب پی کر نشے میں مر گئے، اب اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور روایتوں میں آتا ہے بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو جو نشے میں مرا وہ اٹھایا کس حال میں جائے گا؟ تو غور کیجیے، ایسی موت کتنی بری ہوگی۔ تو ایسا نہ کرو، کوئی ٹائم نہیں ملنا کہ بھائی شراب پینے والے کو پہلے کوئی آ کر بتائے گا شراب چھوڑ دو، نشہ اتار لو، پھر تمہاری روح قبض کی جائے گی۔ اچانک روح قبض کر لی جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہاں ایک اور بڑا عجیب ٹرینڈ چل گیا ہے کہ آج دعوتوں میں، عجیب و غریب محفلوں میں، نجی دعوتوں میں، پارٹیز میں، شادی میں شراب کے دور چلتے ہیں۔ اب سنا ہے کولڈ ڈرنک کی جگہ شراب پلائی جاتی ہے۔ معاذ اللہ، مسلم ملکوں کا یہ حال ہے۔ کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ ہمارا بنے گا کیا؟ یہ طرح طرح کے عذاب، یہ طرح طرح کی بیماریاں، یہ طرح طرح کی جناب پریشانیاں، یہ ہمارے وطن پر ٹینشن، اس کی ایک وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ ہم نے شراب کو اس قدر عام کر دیا۔ اچھا، کئی لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو شراب نہیں پیتے لیکن دوست پیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ آج غور سے میں آپ کو ایک حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ تمام وہ لوگ غور سے سنیں جو شرابیوں سے دوستیاں رکھتے ہیں، جو بدکار لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، میرے آقا نے اس دسترخوان پر بیٹھنے سے منع فرمایا جس پر شراب پی جائے۔ ایک اور جگہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عز و جل اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس دسترخوان پر مت بیٹھے جس پر شراب کا دور چلتا ہے۔ آج بندہ کہتا ہے میں کدھر پیتا ہوں، میں تو دوست پی رہے ہوتے میں ویسے ہی ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں۔ ارے بھائی، میں جوا نہیں کھیلتا، میرے دوست جوا کھیلتے، میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ جہاں رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، لعنت برس رہی ہے، آپ ساتھ بیٹھیں کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا؟ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھو تو ان پر برستی ہوئی رحمتوں کا حصہ ہمیں مل جایا کرتا۔ یہ جو برے لوگ ہیں نا، ان کی صحبت کیسی ہے؟ پنجابی شاعر بڑے پیارے انداز میں سمجھاتا ہے، کہتا ہے بھلے بندے دی صحبت یاروں، جویں دکان اتاراں، سودا بھاوے ملے نہ لئیے، بلے آن ہزاراں۔ کہتا ہے اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے
جیسے عطر والے کی دکان ہے. آپ میں سے سبھی کبھی نہ کبھی عطر والے کے پاس, کسی پرفیوم والے کے پاس گئے ہوں گے. کہتے سودا چاہے پیسے سے لے نہ لیں لیکن کچھ نہ کچھ خوشبو پھر بھی مل جاتی ہے, یا تو سونگھنے کو مل جاتی ہے یا ٹیسٹ لگا دیتا ہے وہ. ہم گھر جا کے بھی سونگ رہے ہوتے ہیں, یار بڑا اچھا عطر دکھایا تھا. فائدہ ہی فائدہ ہے, نقصان نہیں. بھلے بندے کی صحبت میں کوئی نقصان نہیں, کچھ نہ کیا تو ساتھ بیٹھنے کی برکتیں مل جانی ہیں. اور برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں, کپڑے پاوے کنج کنج پئیے چنگا پین ہزاراں. وہ کہتا ہے برے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے لوہار کی دکان ہے. آپ کبھی لوہار کی بھٹی پہ جائیں, جب آگ جل رہی ہوتی ہے, چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں, وہ لوہے کو کوٹ رہا ہوتا ہے. کہتا ہے کپڑے کتنے ہی بچا لو, چنگا پین ہزاراں. کہتا ہے کچھ نہ کچھ چنگاریاں جو ہیں وہ کپڑے میں سوراخ کر ہی دیتی ہیں, نقصان ہو ہی جاتا ہے. تو برے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو. اگر غلط کام نہیں کرتے تو کیوں بیٹھتے ہو ان کے ساتھ, کہیں ان کی صحبت تمہیں بھی برا نہ کر دے. اب یہاں وہ لوگ بھی درس حاصل کریں جو ایسے ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں. بیرون ملک میں مجھے ایسے ناظرین سن رہے ہوں گے جہاں شراب سرو کی جاتی ہے, جہاں ہمارے برابر میں لوگ بیٹھ کے شراب پی رہے ہوتے ہیں. ہمیں کیوں جانا ہے ایسی جگہ پر, کیوں جانا ہے اپنے گھر والوں اپنے بچوں کو لے کر ایسی جگہ پر. ارے ہمیں دیکھنا بھی نہیں شراب کی طرف مڑ کر جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر حرام قرار دی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سنو, آج کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم تو شراب نہیں پیتے. یہ شراب کی دکان چلانے والے کچھ ملکوں میں کہتے ہیں ہم تو کافر کو شراب بیچتے ہیں. یہ جناب کافر کے لیے ہم نے شراب رکھی ہے. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ الکوی فرماتے ہیں کہ کافر یا بچے کو شراب پلانا بھی حرام ہے, اگرچہ بطور علاج پلائے, اور گناہ اسی پلانے والے کے ذمے ہے. مجھے تو کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی, اللہ کرے میں جو آج بیان کرنے جا رہا ہوں کوئی ایسا مجھے سن لے جس کے دل پر یہ چوٹ لگ جائے, جو ایئر لائن میں کام کرتے ہیں, مسلمان ہوتے ہیں مگر شراب سرو کر رہے ہوتے ہیں. ارے تف ہے ایسی روزی پر جو تمہیں حرام کی طرف, اللہ کے عذاب کی طرف لے جا رہی ہے, اور تم مسکرا مسکرا کر لوگوں کو شراب پیش کر رہے ہو. توبہ توبہ توبہ. اللہ رب العالمین کو کیا جواب دو گے؟ نہ کرے ایسا کام. اگر مجھے دنیا بھر میں کوئی ایسا سن رہا ہے جو کسی ایسے سٹور پہ کام کرتا ہے جہاں شراب سرو کی جاتی ہے, چھوڑ دو ایسی نوکری, نہ کرو ایسا کام. اللہ غیب کے خزانوں سے تمہیں حلال روزی عطا فرمائے گا. مجھے یاد آ گیا, ایک بار ہم اٹلی میں تھے مدنی قافلے میں, اسی طرح کا کچھ بیان تھا. ایک شخص, ایک مسلمان میرے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ میرا جی تو بڑا چاہتا ہے کہ میں حلال کماؤں, لیکن ہمارے سٹور پہ شراب بیچی جاتی ہے. اگر میں شراب نہیں بیچوں گا تو ہمارے سٹور پہ گاہک کم آئیں گے, گاہک کم آئیں گے تو میری روزی کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, کاروبار کیسے چلے گا. میں نے اس سے ایک سوال کیا, اور میں تمام شراب بیچنے والوں, تمام غلط کام کرنے والوں سے وہی سوال آج کرنے لگا ہوں. میں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ اگر روزی دینے والا کون ہے, پہلے یہ بتاؤ. اس نے کہا اللہ. میں نے کہا تم حرام کام کر رہے ہو, تمہیں روزی مل رہی ہے, کیا حلال کرو گے اللہ روزی بند کر دے گا؟ اللہ کی فرما برداری کرو گے کیا وہ رزق کے دروازے بند کر دے گا؟ آج تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو, وہ تمہیں دے رہا ہے. تھوڑی دیر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتا ہے آج کا دن ہے, اس کے بعد میرے سٹور پہ آئندہ کبھی شراب نہیں بیچوں گا. کچھ دنوں بعد پھر ملاقات ہوئی. کہتا ہے جب سے شراب بیچنا بند کی ہے اللہ نے سکون بھی دے دیا ہے, روزی میں برکت بھی دے دی ہے. ہمت تو کرے نا, پہلے ہی سوچ لیتے ہو کہ ہمارا کیا ہوگا. ارے اللہ پر بھروسہ رکھو, جب رزق دینے والا وہ ہے تو ہم کیوں ایسا کاروبار کریں. بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل شراب اور اس کی قیمت یعنی کمائی, مردار اور اس کی کمائی, خنزیر اور اس کی کمائی کو حرام قرار دیا ہے. تو خدا را اس کی کمائی نہ کمانا, کبھی اس میں ہاتھ نہ ڈالنا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, قرآن مجید فرقان حمید کس طرح شراب اور جوئے کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. چنانچہ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں ارشاد ہوتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر. ترجمہ کنز الایمان, تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں, تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے, اثم کبیر. آگے فرمایا منافع للناس, اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی, وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے. گویا شراب میں کوئی فائدہ نہیں,
جس جوئے میں کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ایک جگہ یہ شیطان کے کام، شیطان کے آلے قرار دیے گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نہ شراب کے قریب جانا ہے، نہ جوئے کے قریب جانا ہے۔ آج طرح طرح کے طریقے سے جوئے کھلائے جا رہے ہیں، پرچی کے نام پر، شطرنج کے نام پر، کرکٹ کے نام پر، شرطوں کے نام پر۔ آج بندہ کہتا ہے جناب ٹیلی فون کرتا ہوں اور اپنے پیسے لگا دیتا ہوں، تھوڑی دیر میں پیسے کما لیتا ہوں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حرام، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یاد رکھنا، جوئے کی کمائی بھی حرام ہے، اور ہم نے کئی جواریوں کے گھر بکتے دیکھے، کئی جواریوں کو تباہ و برباد ہوتا دیکھا۔ ارے نہ بھی ہوئے تباہ، کروڑ پتی بھی بن گئے، تو یہ پیسے تمہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ یہ دنیا میں چھوڑ کر جاؤ گے تو آخرت میں عذاب کا باعث بنیں گے۔ ہمیں یہ حرام کی روزی نہیں چاہیے، خدا را توبہ کر لیجئے، جوئے کے قریب بھی نہ جائیے۔ ہمیں حلال اور فقط حلال روزی کمانی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج، میرے آقا جب آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا، دوسرا شراب کا۔ چوائس دی گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان میں سے کوئی ایک پسند فرما لیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کو پسند فرمایا، تو عرض کی گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرت کو پسند فرمایا ہے، کیونکہ اگر آپ شراب کو پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہی کا شکار ہو جاتی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کی طرف گویا ہاتھ بھی نہیں بڑھایا اور دودھ کو پسند فرما کر فطرت کو پسند فرمایا۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے شراب ہمارے صحابہ بھی پیتے تھے، جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی نا، شراب نہ حرام قرار نہیں دی گئی، وہ پیتے تھے، لیکن کئی صحابہ اس وقت بھی نہیں پیتے تھے، لیکن چونکہ حلال تھی، مگر عادت ہونے کے باوجود جیسے ہی پتہ چلا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، اللہ، مکے کی گلیوں میں شراب کے برتن بہا دیے گئے، برتن توڑ دیے گئے، جس کے ہاتھ میں گلاس تھا اس نے توڑ دیا، ہاتھ میں بوتل تھی اس نے توڑ دیا، سارے برتن سے شراب بہا دی گئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں ہمارے پاس آگ کے بغیر کچی کھجوروں کی بنی ہوئی شراب تھی، میں فلاں فلاں کو شراب پلا رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے بتایا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، ابھی آ کر بتاتا ہے شراب پلا رہے ہیں، کہتے ہیں ان سب نے مجھ سے کہا اے انس یہ مٹکوں کو انڈیل دیجئے، اب شراب نہیں پینی، حرام ہو گئی، اب نہیں پینی۔ آپ فرماتے ہیں کہ معلوم ہونے کے بعد صحابہ کرام نے اس کے متعلق کسی سے کچھ نہ پوچھا اور نہ ہی شراب کی طرف دوبارہ دیکھا۔ کیسے لوگ تھے، پتہ چل گیا منع نہیں چلے گی۔ آج ہم کو پتہ ہے حرام، مگر پھر بھی شراب نہیں چھوڑتے۔ اور شرابی کیسا عجیب شخص ہے، آپ تو جو یہ معاشرے میں رہتا ہے اسے پتا ہے کہ شراب پینے والے کو ہوش ہی نہیں رہتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شراب کے متعلق پوچھا تو پیارے آقا نے فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ اور تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب پینے والا نماز چھوڑ دیتا ہے اور بعض اوقات اپنی ماں، خالہ اور پھوپھی سے بھی بدکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے، اس سے پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ ماں ہے، بہن ہے کہ کون ہے۔ شراب کے نشے میں جو بے حیائی چاہے وہ کر ڈالتا ہے، اور ایسے کئی معاملات پتہ چلتے ہیں کہ کوئی عورتوں پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، کوئی انہیں گالیاں نکال رہا ہوتا ہے، اس کو اپنا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کیا حال ہے۔ حالانکہ میٹھے اسلامی بھائیوں، شرابی جو ہے نا، اس کی وجہ سے اس کے خاندان کی بھی بے عزتی ہو رہی ہوتی ہے، اس کا بچہ الگ ڈی مورلائز ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا باپ شرابی۔ میں پچھلے دن ایک جگہ گیا، مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں اتنی شراب پی جاتی ہے، پاکستان کے ایک علاقے کی بات کر رہا ہوں، کہ ایک بندے کو کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو اپنے 5 سال کے بچے کو شراب پلا رہا تھا، خود پیا اور اب نشے میں اپنے بچے کو شراب پلا رہا ہے۔ مجھے بتائیے کہ ایسے بچے کیسے بڑے ہوں گے جو باپ کی شفقت سے محروم ہیں، باپ سے جب ملتا ہوگا گالیاں ملتی ہوں گی، ڈانٹ ڈپٹ ملتا ہوگا، بیوی الگ پریشان، ماں باپ الگ پریشان۔ یہ شراب ہے ہی چیز ایسی جو پورے گھر کا نظام برباد کر دیتی ہے، اور کئی لوگ اپنی ساری کمائی اس نشے کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ صرف شراب کی بات نہیں کرتا، آج ہیروئن کے نام پر، چرس کے نام پر، نہ جانے منشیات کے نام پر ہمارے نوجوانوں کو کدھر لگا دیا گیا، صحت الگ برباد ہو گئی اور جہنم میں جانے والا کام الگ ہو رہا ہے۔ خدارا آج آئے ہو اس اجتماع میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، شب برات سب کی بخشش ہوگی، شرابی نہیں بخشا جائے گا۔ اللہ کے واسطے چھوڑ دو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے رب کی جنت کیسی ہے۔ شراب پینی ہے نا، تھوڑا صبر کر لو، اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی شراب تیار کر رکھی ہے۔ ہم پیئیں گے شراب انشاءاللہ، مگر وہ شراب پیئیں گے جس کو شراب طہور کہا گیا، جس کو پاکیزہ شراب قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
ابھی میں آپ کو جنتی شراب کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن ایک دل ہلا دینے والی صحابہ کرام کا کال سنیے. میرے بزرگ بیٹھے ہیں، اپنی بچی کا رشتہ کرتے وقت ہم کیا چیک کرتے ہیں کہ لڑکا کماتا کتنا ہے، رہتا کدھر ہے، دکھتا کیسا ہے، بس 3-4 چیزیں، زیادہ سے زیادہ خاندان پوچھ لیا. کبھی یہ پوچھا کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، کہیں شراب تو نہیں پیتا، کہیں برے دوستوں میں تو نہیں بیٹھتا. سنو، صحابہ کرام کا قول ہے، جس نے اپنی بیٹی کو کسی شرابی کے نکاح میں دیا، گویا اس نے اپنی بیٹی کو بدکاری کے لیے پیش کر دیا. آج کوئی نہیں سوچتا. آج ہمارے نزدیک گناہ وہ برے ہیں جو لوگوں کے نزدیک برے ہیں. ارے لوگ کیا کہیں گے کہ شرابی کو بیٹی دے دی، جواری کو بیٹی دے دی، اس لیے، ورنہ برے دوستوں میں بیٹھنے والے کو کون چیک کرتا ہے. ارے اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہے ہو، دیکھو جس کے ہاتھ میں آپ بیٹی کا رشتہ دے رہے، کل وہ آپ بیٹی کے بچوں کا باپ بھی بننا ہے. باپ کیسا ہوگا؟ اگر وہ حرام روزی لا کر کمانے والا ہے تو پورے گھر کو برباد کر دے گا نا. تو کبھی شرابی سے رشتہ بھی نہ کریں، اور شراب پینے والا بھی اللہ کے واسطے توبہ کرے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کا ایک اور فرمان سنیے، دل دہلانے والا بیان. نہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھو، میرے آقا کہتے ہیں، نہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھو، نہ ان کے بیمار ہونے پر عیادت کرو، اور نہ ہی ان کے جنازوں میں شرکت کرو. شراب پینے والا بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، اس کی زبان سینے پر لٹک رہی ہوگی، تھوک بہہ رہا ہوگا، اور ہر دیکھنے والا اس سے نفرت کرے گا. اب غور کر لیجیے، کیا شرابی کی جس کو آپ کہیں کہ بدقسمتی ہے. نبی پاک فرماتے، نہ بیٹھو، نہ سلام کرو، نہ عیادت کرو، نہ جنازے میں جاؤ. کیا ہم ایسے بنیں گے؟ نہیں، انشاءاللہ ہم رب کی رضا کے کام کرنے والے بنیں گے. کبھی بھی زندگی میں شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے. زور سے نیت کریں، انشاءاللہ کبھی بھی قریب نہیں جائیں گے. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک اور کام کرتے ہیں کہ اب شراب کے نام کو چینج کر کے عجیب عجیب نام آ گئے ہیں. نہیں جناب، یہ شراب نہیں، تو وسکی ہے. یہ جناب برانڈن ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے، برانڈی ہے، شیمپین ہے، اب تو پتہ نہیں کوئی کہتے یہ سوڈا ہے. یاد رکھیے کہ کوئی بھی گدھے کو گھوڑا بنانے کی کوشش کرے، گدھا گدھا ہی ہوتا ہے. شراب کا نام تبدیل کرنے سے شراب تبدیل نہیں ہونی. ہاں میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، آج سے صدیوں پہلے دیکھو میرے آقا کی غیب کی خبریں. صدیوں پہلے میرے آقا نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے اسے پئیں گے. میرے آقا نے اس وقت فرمایا، ان کے سروں پر آلات موسیقی بجائے جائیں گے، ان کے سروں پر آلات موسیقی بجائے جائیں گے، اور گانے والی لونڈیاں گائیں گی. اللہ عز و جل ان کو زمین میں دھسا دے گا، اور بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا. اب غور کر لیجئے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا پہلے ہمیں شراب سے بچایا، کتنی باتیں ہمیں ارشاد فرما گئے، مگر آج ہم ہیں کہ عمل نہیں کرتے. اب آؤ میں بتاتا ہوں میرے رب کی جنت کیسی ہے. کیوں یہ گندی شراب، کیوں یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام کریں. ارے شب برات اگر بخشش ہو گئی، رب راضی ہو گیا، پھر دیکھو کیا کیا ملنا ہے. سبحان اللہ. پہلے آؤ میں آپ کو بتاؤں جنت کا موسم کیسا ہوگا. بڑی گرمی لگ رہی ہے نا، سنو میں آپ کو بتاتا ہوں. بڑے بڑے ایئر کنڈیشن میں رہنے والوں سنو، آج دنیا کے ٹھنڈے موسم کو یاد کرتے ہو کہ جناب گرمیاں ٹھنڈے علاقوں میں گزارنی چاہیے، سردیاں گرم علاقوں میں گزارنی چاہیے. آؤ رب کی جنت کی تیاری کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے، لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. ترجمہ کنز ایمان، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ سردی دیکھیں گے. ٹھٹھر والی سردی بھی نہیں ہوگی، دھوپ بھی نہیں ہوگی، معتدل موسم ہوگا. جنت کے درخت کیسے ہوں گے آؤ میں بتاتا ہوں. ترمذی کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جنت میں ہر درخت کا تنا سونے کا ہے. سونے کے درخت ہوں گے. اور پھل کیسے ملیں گے؟ چڑھ کر نہیں توڑنے پڑیں گے. آج تو پھل توڑنے کے لیے کسی کو چڑھانا پڑتا ہے، آج پتھر مارتے ہو تو پھل گرتا ہے. سنو، قرآن کہتا ہے وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. ترجمہ کنز ایمان، اور اس کے گچھے جو ہوں گے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے. اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں، اہل جنت جنت کے پھل بیٹھے ہوئے اور لیٹ کر کھا سکیں گے، یعنی وہ گچھے آٹومیٹکلی ان کے پاس آ جایا کریں گے. ایسی نعمتیں رب نے تیار کر رکھی ہیں. جو آج شراب پیتے ہیں، جو آج معاذ اللہ گندی شراب پیتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنت کی شراب کیسی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں نہریں بنائیں.
جنت میں دودھ، پانی اور شراب کی نہریں ہوں گی. سبحان اللہ. اور یہ شراب شراب طہور، یہ پاکیزہ شراب ہوگی. لیکن کیا جنت میں موت بھی آئے گی؟ اتنی ساری نعمتیں ہیں جنت میں، لیکن نعمتوں کے بعد موت نہیں آنی. قرآن کہتا ہے لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی. ترجمہ کنز الایمان، اس میں پہلی موت کے سوا پھر موت نہ چکھیں گے. ارے پھر موت بھی نہیں آنی. اور جنتی جتنے ہیں نا سارے کے سارے 30 سال کے ہوں گے، بوڑھے بھی نہیں ہوں گے، جوانی کے مزے بھی ہوں گے. تو پھر کیوں ان برائیوں کی طرف جائیں؟ بہرحال پہلی حدیث کی طرف پھر آتا ہوں. اب یہ طے ہو گیا جتنے میرے بھائی ہیں، اللہ بڑا کریم ہے. اگر کبھی شراب پی لی ہے یا شراب کے قریب جا چکے ہو، آج پکی سچی نیت کرنی ہے کہ مولا آج کے بعد میں شراب کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. زور سے نعرہ تو لگائیں انشاءاللہ شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ کیا معلوم آپ کی اس پکی نیت کے صدقے ہم سب کے مقدر میں جنتی شراب لکھ دے. انشاءاللہ وہاں جائیں گے اور شراب طہور کے مزے لوٹیں گے. اب دوسری بات، اور کون نہیں بخشا جائے گا؟ فرمایا بدکاری کا عادی، زنا کا عادی اس رات نہیں بخشا جائے گا. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را یہ بے حیائی کا کام کتنا برا ہے کہ اگر یہ کرنے والا اس کا عادی، وہ بھی شب برات نہیں بخشا جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے بعد، صحابی حضرت سمورہ بن جندب راوی ہیں، کہتے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا نے نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آج رات میں نے دیکھا کہ میرے پاس 2 شخص آئے اور مجھے زمین مقدس کی طرف لے گئے. ہم ایک تندور کی مثل گڑے کے پاس پہنچے، تنور کی مثل، جس کے اوپر کا حصہ تنگ تھا، نیچے سے کشادہ تھا. اس میں آگ بھڑک رہی تھی. آگ میں کچھ مرد اور عورتیں برہنہ ہیں. جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے تو وہ لوگ اوپر آ جاتے ہیں، جب شعلے کم ہوتے ہیں تو شعلے کے ساتھ وہ بھی اندر چلے جاتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ یہ لوگ بدکاری کرنے والے ہیں، زنا کرنے والے. ان کا عذاب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا ملاحظہ فرمایا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ جو بدکاری کرنے والا ہے نا، جو آج بے حیائی کرتا ہے، آج ہنس ہنس کے لطیفے سنائے جاتے ہیں، آج انٹرنیٹ پر دوستیاں لگائی جا رہی ہیں، آج گندی گندی بری بری فلمیں اور تصویریں دیکھی جا رہی ہیں، آج نامحرم لڑکیوں اور عورتوں سے جو ٹیلی فون پر دوستیاں لگاتے، سنو، یہ بے حیائی چھوڑ دو، یہ بے پردگی چھوڑ دو، یہ بدکاری سے دور ہو جاؤ. یہ جہنم کی طرف لے جانے والا کام ہے. علامہ شمس الدین ذہبی نقل فرماتے ہیں کہ زبور شریف میں ہے، بے شک زنا کرنے والوں کو ان کی شرم گاہوں کے ذریعے آگ میں لٹکا دیا جائے گا اور انہیں لوہے کے کوڑوں سے مارا جائے گا. جب وہ مار کے سبب فریاد کریں گے تو عذاب کے فرشتے کہیں گے یہ آواز اس وقت کہاں تھی جب تم ہنستے تھے، خوش ہوتے تھے اور اتراتے تھے، نہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے نہ اس سے حیا کرتے تھے. فرشتے یاد دلائیں گے اس دن کیا تھا. بڑے ہنس ہنس کر آج لوگ گناہ کرتے ہیں. ارے آج دوستوں میں بیٹھ کر قصے سنائے جاتے ہیں، میری فلاں سے دوستی ہو گئی ہے، معاذ اللہ میں نے فلاں کے ساتھ پارٹی کی ہے، میں فلاں کے ساتھ ڈیٹ پر گیا تھا، میں نے فلاں کے ساتھ بدکاری کی ہے. ارے آج مزے لے لے کر اپنی بے حیائی کے واقعات سنانے والوں، فرشتے اس دن کہیں گے کہ وہ ہنسی کہاں تھی. اس دن ہنستے تھے، اتراتے تھے، اللہ سے نہیں ڈرتے تھے. اب ان کو جہنم کی آگ سے سلگایا جا رہا ہوگا، مارا جائے گا جہنم کے کوڑوں سے. اس وقت کدھر جاؤ گے؟ خدا را صبر کر لو میرے نوجوانوں. نفس یقیناً برائی کی طرف لے جانے کی تمنا کرتا ہے، مگر یہی تو مقابلہ ہے ہمارا شیطان سے، کہ شیطان چاہتا ہے ہم بے حیائی کی طرف جائیں، مگر ہم اللہ کے بندے ہیں، شیطان کے بندے نہیں ہیں. تو یہ بدکاری کرنے والے سنو، حضرت مکحول دمشقی تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، دوزخیوں کو شدید بدبو محسوس ہوگی. ذرا غور کیجئے، دوزخ تو ہے ہی عذاب کی جگہ، دوزخ تو ہے ہی بدبو کی جگہ، آگ اور کیڑے مکوڑوں کی جگہ، مگر دوزخیوں کو بھی بدبو محسوس ہوگی. تو وہ کہیں گے ہم نے اس سے گندی بدبو کبھی محسوس نہیں کی، یہ کون سی بدبو ہے؟ تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ بدکاری کرنے والوں کی شرمگاہ کی بدبو ہے. اس قدر بدبو نکلے گی ان کی شرمگاہوں سے کہ دوزخی پریشان ہو جائیں گے. کیسے برداشت کریں گے ہم یہ سب؟ چند منٹ کی لذت، چند گھنٹوں کی لذت کے لیے جو آج بدکاری کے اڈوں پر جاتے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ سے، شب برات سب بخشے جائیں گے، بدکار نہیں بخشا جائے گا، زنا کا عادی نہیں بخشا جائے گا. کر لو توبہ، کر لو توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. آج بیٹھے ہیں، آج زندہ ہیں، آج اللہ کو منا لو.
اگر یہ بری عادتیں لے کر قبر میں چلے گئے تو برباد ہو جائیں گے. شب برات ماں باپ کا نافرمان بھی نہیں بخشا جائے گا. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں کر لو اپنے ماں باپ کو راضی. اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں نا، دیکھو کبھی زندگی میں اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرو، اپنے ماں باپ کو دکھی مت کرنا. ارے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. روایتوں میں آتا ہے ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے. یعنی جس کے ماں باپ راضی ہیں اس کے لیے جنت ہے، جس کے ماں باپ ناراض یہ اس کے لیے دوزخ بن جاتے ہیں. روایتوں میں آیا جس کے ماں باپ راضی اس سے ان کا رب بھی راضی ہو جاتا ہے. تو خدارا ماں باپ کو راضی کیجیے. جن کی ماں حیات ہے، جن کے والد حیات ہے، کبھی لڑنا نہیں، اونچی آواز میں بات نہ کرنا. آج ماں باپ کو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، آج ہم آپ کے لیے اور کیا کیا کریں. ارے آپ بار بار بیچ میں نہ بولا کریں، آپ کو سمجھ نہیں پڑتی. ارے اس کو بولتے ہو سمجھ نہیں پڑتی، اس کو بولتے ہو آپ کو سمجھ نہیں پڑتی. جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا وہ سمجھ جاتے تھے ہمیں کیا ہو رہا ہے. ہم بچے تھے روتے تھے، ماں سمجھ جاتی تھی کہ بھوک لگی ہے یا پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اور آج ماں کو کہتے ہو ماں تمہیں سمجھ نہیں پڑتی، آپ بوڑھے ہو گئے. آج ماں باپ کو جو کھانستے ہیں، جو بیمار ہے، کہتے ہیں آپ کی وجہ سے رات رات بھر نیند نہیں آتی. ارے بھول گئے وہ راتیں جب ہم ساری رات بیمار رہتے تھے تو ماں جاگا کرتی تھی، باپ ہاسپٹل لیے گھومتا تھا. ہم بیمار ہوتے تھے، تکلیف ماں باپ کو ہوتی تھی. اور آج ان کی تکلیف میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں بلکہ خود تکلیف پہنچا رہے ہو. کبھی بھی ناراض مت کرنا اپنے ماں باپ کو. تو خدارا ماں باپ کا ادب کیجئے، انہیں راضی کیجئے. ماں باپ اگر زندہ ہیں تو جاؤ قدم پکڑ لینا، ورنہ شب برات سب بخشے جائیں گے، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا. حدیث پاک کا خلاصہ ہے، میرے آقا ایک بار فرماتے ہیں بیٹا اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. حج مبرور. کسی نے عرض کی حضور اگر 100 بار دیکھے، ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں نا، بندہ 100 بار محبت سے دے سکتا ہے. اللہ اللہ. نبی پاک فرماتے اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور بہت پاک ہے. گویا کوئی 100 بار ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اتنی بڑی نعمت آپ کے گھر میں موجود ہے. ماں باپ، ماں کے قدموں تلے جنت فرمایا گیا. کوئی اپنی ماں کی پیشانی کو بوسہ دینا، روایتوں میں آتا ہے یہ اس کی اور جہنم کی آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے. مگر آج ٹائم ہی نہیں ہے ماں باپ کے لیے. کتنے کام دیتے ہو، میں روز تمہارا کام کروں، ارے کاروبار بھی کرتا ہوں، نوکری بھی کرتا ہوں، اب تمہارے کام بھی کروں. ارے میری بھی اپنی لائف ہے، میرے بھی دوست ہیں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی گزاروں گا. یاد رکھو انہوں نے اپنی دوستیاں چھوڑی تھی تمہاری پرورش کے لیے. اور آج کہتے ہیں نا 2 ماں باپ 10 بچوں کو پال لیتے ہیں، مگر آج 10 بچے مل کر 2 ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے. نہ دینا دکھ. ان کے دل سے اگر دکھ کے ساتھ ہائی نکل گئی برباد ہو جاؤ گے. ماں باپ کو ستانا وہ جرم ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے. آپ کسی کے بچے کو نافرمان دیکھیں، غور کریں گے، معلوم کریں گے تو شاید ایسا ہوگا کہ اس نے بھی اپنے ماں باپ کو ستایا ہوگا. اور آج اگر کسی کے بچوں کو اپنے باپ کا ادب کرتے ہوئے دیکھنا نا تو اس باپ کو روک کے پوچھ لینا کہ لگتا ہے آپ نے بھی اپنے ماں باپ کا بڑا ادب کیا ہے. اور ایسا ہی ہوگا کہ جس نے اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومے ہوں گے، اپنی ماں باپ کی خدمت کی ہوگی، آج اس کی اولاد بھی اس کی خدمت کر رہی ہوگی. تو جیسی کرنی ویسی بھرنی. اللہ کرے. باتیں تو بہت ساری ہیں مگر ان 3 باتوں پر ہی اکتفا کرتا ہوں کہ شرابی، بدکاری کا عادی اور ماں باپ کا نافرمان، یہ شب برات کو نہیں بخشا جائے گا. مجھے اور آپ کو بخشش چاہیے. اگر ہم نہیں بخشے گئے تو برباد ہو جائیں گے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر رب ہی ناراض ہو گیا تو بننا کیا ہے ہمارا. تو آؤ جنت کی تیاری کرتے ہیں. اللہ کی جنت بہت خوبصورت، بہت وسیع اور بہت پیاری ہے. ارے آپ جو بدکاری کرتے ہیں، آؤ میں انہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے جنتیوں کے لیے جنت میں حوریں تیار کر رکھی ہیں. اللہ وہ حوریں کیسی ہوں گی؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے. سنو ان گندی عورتوں کے پاس، بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرنے والوں سنو، تھوڑا صبر کر لو، دیکھو اللہ نے جنت کی حوریں کیسی تیار کی ہیں. میرے آقا نے فرمایا بے شک حوروں میں سے ہر حور کی پنڈلی کی سفیدی 70 ہلوں کے باہر سے نظر آتی ہے، بلکہ اس کی پنڈلی کا مغز تک نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان. ترجمہ کنز ایمان، گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہیں. اور یاقوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر تم اس میں دھاگا ڈالو پھر اسے بند کر دو، پھر بھی اس کے باہر سے تمہیں وہ دھاگا نظر آئے گا.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت 7 سمندروں میں اپنا تھوک ڈال دے تو وہ سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. ایسی خوبصورت، اتنی برکتوں والی، تو کیوں ہم ان بے حیاؤں کی طرف جائیں؟ تو بہرحال آج ایک نیت کر کے جانا ہے. آؤ مل کر جنت کی تیاری کرتے ہیں، آؤ مل کر اپنے رب کی جنت میں جانے کا سامان کرتے ہیں. یہ دنیا میں رہ کر ہی مجھے اور آپ کو جنت کی تیاری کرنی ہے. ہمیں الگ کوئی ٹائم نہیں ملنا کہ پہلے دنیا میں عیش کر لو اور پھر جنت کی تیاری کا وقت ملے گا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، شب برات آ رہی ہے، مغفرت کی رات آ رہی ہے. میں نے بھی بخشش کو پانا ہے، آپ نے بھی پانا ہے. بس اس کے لیے سب سے پہلا کام سچی توبہ. آج اپنے رب کو راضی کر کے سچی توبہ کر کے یہاں سے اٹھنا ہے کہ بس کچھ بھی ہو جائے. ذرا غور کرو نا، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے حیائی، شراب نوشی، نماز قضا کرنا، حرام روزی کمانا، ماں باپ کو ستانا، آخری صفحات میں بھی گناہ نہیں. کم از کم یہ آخری صفحات تو نیکیوں والے ہو جائے نا، کہ اب نماز قضا نہ ہوں، اب اللہ کی بارگاہ میں سجدے ہوں، خوب عبادتیں ہوں، ماں باپ کی فرما برداری ہو، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے بس سب بند. اللہ سے یہ بھی دعا کہ یا اللہ توبہ کرنے کے بعد آخری صفحے میں نے ٹھیک کر لیے ہیں، کرم کر جو پچھلے صفحے گڑبڑ ہو گئی ہے، پچھلے صفوں میں گناہ ہو گئے، بدکاریاں ہو گئیں، اے اللہ گناہ کر کر کے کالے کر دیے. اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، اپنے کرم سے وہ بھی معاف فرما دے. وہ بڑا کریم ہے، یقین کرو وہ بڑا کریم ہے. پنجابی شاعر لکھتا ہے نا کہ عادل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے. اللہ اگر انصاف کرے گا تو پھر تو بڑے بڑے پھنس جائیں گے، اور جب وہ فضل کرتا ہے تو یہ منہ کالے بھی بخشے جاتے ہیں. ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ مولا مبارک مہینہ، مبارک گھڑیاں ہیں، بندے تیرے ہو گئی خطائیں، مانتے ہیں مالک، مگر آج تیرے حبیب کے مہینے میں تجھے واسطہ پیش کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اب نہیں کریں گے گناہ، اب نہیں کریں گے برائیاں. تو ہمیں سچی توبہ بھی عطا کر دے، ہمت بھی دے، اور جتنے پچھلے گناہ ہیں معاف کر دے. آؤ مل کر اپنے رب کی بارگاہ میں پکی نیت کرو کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگائیں کہ ابراہیم حیدری کہ در و دیوار بھی گونجے اور شیطان بھی یہاں سے بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے، شرابیوں سے دوستی بھی نہیں رکھیں گے، نہ جوا کھیلیں گے، نہ جواریوں کے پاس جائیں گے، زنا، بدکاری، بے حیائی سے ہمیشہ بچیں گے، اپنے ماں باپ کی ہمیشہ فرما برداری کریں گے، اور اب باقی زندگی نبی پاک کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے. اب میں آپ سے آخری بات کر لوں، اگر واقعی جو آپ نے ہاتھ اٹھا کر نیت کی ہے نا، ایسا بننا چاہتے ہو تو ایک کام ضروری ہے کہ اچھے ماحول کو اپنانا ہوگا. میں جواریوں کے ساتھ رہ کر نمازی نہیں بن سکتا، شرابیوں کے ساتھ رہ کر اللہ کا فرما بردار نہیں بن سکتا. مجھے پہلے دوست اچھے ڈھونڈنے ہوں گے، ماحول اچھا ڈھونڈنا ہوگا. ایسے دوست چاہیے گے کہ اذان ہو تو خود بھی مسجد میں جائیں، مجھے بھی ساتھ لے جائیں، میں غلط کروں تو ہاتھ پکڑ کر سمجھائیں کہ پیارے بھائی کیا کر رہے ہو. ایسے دوست نہیں چاہیے. حالانکہ دوست کی تعریف لکھی ہے کتابوں میں کہ دوست وہ ہے جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے. اپنے دل سے پوچھو کہ ایسے کتنے دوست ہیں آپ کے پاس کہ جن کو دیکھتے ہو تو خدا یاد آتا ہے. ہمارے دوست تو وہ جن کو دیکھ کر فلم یاد آتی ہے، سنیما یاد آتا ہے، شراب کا اڈا یاد آتا ہے، سنوکر کلب یاد آتا ہے، کرکٹ کا میچ یاد آتا ہے، یا کوئی جواری یاد آتا ہے. ایسے دوست اپنائیں. کدھر سے اللہ کی رضا والے کام کرو گے؟ خدا را آپ کو دعوت اسلامی ایسے دوست دیتی ہے. دیکھو نا، سنتوں کے پیکر ہیں، آ جائیں. ہر جمعرات پابندی سے، بس پکی سچی نیت کہ ہر جمعرات انشاءاللہ رات بھر، یہ پوری رات اللہ کی راہ میں دے دو کہ جمعرات انشاءاللہ کورنگی رضا مسجد کے اجتماع میں پابندی سے جایا کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.